بلکہ قرآن مقدس میں میرے کریم نے جو آج کل گھریلو حالات ہیں مرد کی طرف سے یا عورت کی طرف سے جس قسم کا رویہ اور جس قسم کے حالات کریٹ ہوتے ہیں پیدا ہوتے ہیں ان کا حل اللہ رب العزت جل جلالہ نے قرآن مقدس میں رکھا ہے۔ اسی لیے میں نے مناسب سمجھا کہ آج کا موضوع طلاق کے اسباب اور اس کے حل کے سلسلے میں منتخب کیا جائے تاکہ گھر اجڑنے سے بچ جائیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سورہ احزاب کی جس آیت کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا اس آیت کریمہ کو خطبہ نکاح میں ہر قاضی تلاوت کرتا ہے۔ شومی قسمت سننے والے نہ جانتے ہیں نہ سمجھتے ہیں کہ اس آیت کا معنی کیا ہوگا۔ آج بالکل ہمتن گوش ہو کر نہایتی توجہ کے ساتھ آپ اسے سمجھنے کی کوشش کریں اور جو بھی آیات سولیوشن کے طور پر آپ کے سامنے پیش کی جائیں، آپ میں سے جتنے حضرات یہاں پر میرڈ ہیں یا جتنے پوری دنیا کے اندر سن رہے ہیں انہیں کسی اور کے طریقے کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں، انہیں قرآن کو فالو کرنا ہے اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو فالو کرنا ہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ یہ خطبہ نکاح میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے اور یہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس آیت کی تلاوت کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ یہاں تک تو سب لوگ جانتے ہیں کہ اللہ سے ڈرنا بہت بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن اس کے بعد جو پروردگار جل جلالہ نے فرمایا یہ معاشرتی زندگی، خاندانی زندگی، میاں بیوی کی زندگی میں اس چیز کا بہت ہی اہم رول ہے۔ جو قرآن نے کہا اگر اس پر عمل کیا جائے تو معاملہ بن جائے گا، اور جو قرآن نے کہا اس پر عمل نہ کیا جائے تو معاملہ بگڑ جائے گا۔ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو۔ خاندانی چپکلش کی وجہ جو ہوتی ہے نا وہ ٹیڑھی بات کی وجہ سے ہوتی ہے، بات بنانے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، بیوی کہتی ہے کہ نہیں میری غلطی نہیں ہے، اب شوہر کہتا ہے کہ نہیں تمہاری غلطی ہے۔ اب یہ دونوں کے درمیان جو ٹکراؤ کی صورت آتی ہے اور اس میں پھر بات بڑھتے بڑھتے بہت دور تک نکل جاتی ہے۔ اب یہاں قرآن نے جو کہا سیدھی بات کہو، تو اگر کوئی سیدھی بات کہہ دے، جیسے مثال کے طور پر ساس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تمہاری بیوی نے یہ غلطی کی ہے، اور بیوی نے واقعی غلطی کی ہے لیکن غلطی کا اعتراف کرنے کی بجائے وہ بات بناتی ہے، سیدھی بات نہیں کہتی، تو قرآن کہتا ہے سیدھی بات کہو۔ اے میرے کریم، کہیں سیدھی بات کہنے سے معاملہ خراب تو نہیں ہو جائے گا؟ تو قرآن کہتا ہے نہیں، وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ
تم سیدھی بات کہو گے اللہ تمہارے اعمال کو سنوار دے گا. یعنی سیدھی بات کہنے پر اعمال سنوارنے کی ذمہ داری قدرت نے لی. اب اگر سیدھی بات کہنے پر قرآن نے جب یہ واضح لفظوں میں فرما دیا کہ اللہ تمہارے اعمال کو سنوار دے گا، تو اب جو غلط چیز ہو چکی تھی، مثال کے طور پر ساس کو کچھ کہہ دیا تھا، ننند کو کچھ کہہ دیا تھا، شوہر کو کچھ کہہ دیا تھا، اب اعتراف اس نے کر لیا، تو اب جن کی حق تلفی کی گئی یا جن کو برا بھلا کہا گیا، تو کیا اس اقرار سے وہ گناہ معاف ہوگا؟ تو میرے کریم نے فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. اگر تم سیدھی بات کہو گے نا، تمہارے حالات بھی سنوار دیے جائیں گے اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے. تمہارے گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے. اور پھر بڑی پیاری بات قرآن نے کہہ دی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، بے شک اللہ اسے بڑی کامیابی بھی عطا فرما دے گا. یہ آیت در حقیقت سوسائٹی کو جوڑنے کے لیے ہے، حالات کو سنوارنے کے لیے ہے، معاشرتی زندگی کو بیلنس کرنے کے لیے ہے. اس لیے کہ ایک جھوٹ چھپانے کے لیے، ایک سچ چھپانے کے لیے اگر آدمی ایک جھوٹ بولتا ہے تو پھر اسے ایک جھوٹ پر اکتفا نہیں کرنا پڑتا، اسے جھوٹ پر جھوٹ بولنا پڑتا ہے. نتیجتاً فیملی میں اس پر کانفیڈنس ختم ہو جاتا ہے اور وہ قابل اعتماد نہیں رہتا. اسی لیے قرآن نے کہا سیدھی بات کہو. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب یہ ابتدائی بات کے بعد میں فیملی کے اندر پیدا ہونے والے پرابلمز کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کروں کہ آج طلاق کیوں واقع ہو رہی ہے. آج کے ماڈرن ماحول کے اندر اور ویسٹرن کلچر کے اندر ہوتا یہ ہے، کمبائنڈ شادی کا پروگرام، لڑکے لڑکی مرد عورت اسٹیج کے اوپر دولہا دلہن اس سے ملنے والے بے حجاب و بے پردگی کے ساتھ سب مل رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ایک مرد اپنی بیوی کا انٹروڈکشن اپنے دوست سے کراتا ہے، یہ میری بیوی ہے. ایک دوسرے کے نمبر ایکسچینج ہوتے ہیں، اور اگر اس پر روکا جائے تو یہ کہا جاتا ہے نہیں نہیں، مجھے تو میرے دوست پر کانفیڈنس ہے، میری بیوی پر کانفیڈنس ہے. اور پھر بعد میں کیا ہوتا ہے؟ بعد میں یہ ہوتا ہے کہ شوہر سے ہمدردی کی بجائے اپنے دکھ بھرے معاملات شوہر کے دوست کو سنائے جاتے ہیں، اور پھر وہیں سے معاملہ بگڑنا شروع ہو جاتا ہے. اسے ذہن میں رکھیں. سب سے پہلا ریزن اختلاط، غیر سے رابطہ قائم کرنا یا کروانا، وہیں سے آگ بھڑکنی شروع ہوتی ہے. اب اگر آج کی سچویشن میں کوئی یہ کہے کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہو سکتا، تو میں قرآن کی ایک آیت اور اس کا شان نزول آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اس سے دنیا کا ہر مسلمان سبق سیکھے اور عمل کرنے کی کوشش کرے. مجھے یہ بتائیے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی جماعت کتنی عظیم جماعت. دو صحابہ میں بہت گہری دوستی تھی. ایک صحابی میدان جنگ میں جانے کے لیے تیار ہوئے
تو انہوں نے اپنے دوست سے فرمایا میرے دوست میں میدان جنگ میں جا رہا ہوں اور میرے گھر کے بہت سارے کام کاج جو میں انجام دیا کرتا تھا تم میرے بہت کلوز فرینڈ ہو بہت قریبی دوست ہو تو ذرا پلیز اس چیز کا خیال کرنا کہ میرے گھر ذرا جا کر کے تمہاری بھابھی سے پوچھ لیا کرنا کوئی ضرورت ہو تو ذرا ان کا کام پورا کر دیا کرنا. وہ صحابی ان کے گھر جاتے جب کبھی کوئی ضرورت پیش آتی وہ ضرورت پوری کرتے بازار سے کچھ لانا ہے لا کر دے دیتے. یہ سلسلہ چلتا رہا اور اس سلسلے کے اندر ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اس عورت کو کوئی ضرورت پیش آئی کچھ چیز لانے کی اور وہ صحابی ان کے گھر پہنچے تو انہوں نے رقم وہ صحابی کے ہاتھ میں دی اس میں اتفاق سے ان کا ہاتھ تھوڑا سا کھل گیا. تو وہ جو صحابی کے دوست تھے نفس اور شیطان نے تھوڑا سا ورغلایا اور ان سے یہ غلطی ہو گئی کہ اس عورت کا ہاتھ انہوں نے چوم لیا. لیکن اس کے بعد احساس ندامت شرمندگی خیانت کے حوالے سے اللہ کا ڈر ان کے دل میں اتنا پیدا ہوا کہ لرزنے لگے کانپنے لگے اور پھر اس کے بعد وہ شہر چھوڑ کر پہاڑ میں جا کر کے بیٹھ گئے اور روتے روتے اللہ کی بارگاہ میں یہی عرض کرتے رہے میں اپنے ساتھی کو کیا منہ دکھاؤں گا اور میں نے اس کی امانت میں کتنی بڑی خیانت کی. وہ صحابی جنگ سے لوٹے گھر پہنچے بیوی سے پوچھا سب خیریت تو ہے کہا ہاں الحمدللہ. پھر پوچھا میرا دوست تو تمہارے یہاں آنا جانا کرتا تھا نا خیال تو رکھتا تھا. انہوں نے کہا کچھ دنوں سے وہ نہیں آ رہے ہیں. کہا وہ نظر بھی نہیں آ رہا ہے کہاں ہے. تو ان کی اہلیہ نے سارا واقعہ ان کے سامنے سنایا. وہ اپنے دوست کی تلاش میں نکلے تلاش کرتے کرتے غار تک پہنچے دیکھا دوست کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. دوست نے اپنے صحابی کو دیکھا اپنے دوست کو دیکھا شرمندہ ہوئے نادم ہوئے اور کہا میرے بھائی مجھے معاف کر دو. کہا تمہارا ہمارا جو معاملہ ہے یہ اب ہمارا تمہارا نہیں اب حضور کی بارگاہ میں چلیں گے اور اس معاملے کا حضور جو فیصلہ فرمائیں وہی ہمارا فیصلہ ہوگا. دونوں آئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں یہ واقعہ پیش کیا گیا. اس سے پہلے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کچھ کہتے وہی یہ الہی کا نزول ہو گیا اور جو آیت کریمہ نازل ہوئی اسے غور سے سنیں. اللہ رب العزت جل جلالہ نے ارشاد فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ وَلَمْ يُصِدُّ عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. اور وہ کہ جب کوئی بے حیائی یا اپنی جانوں پر ظلم کریں کوئی بے حیائی کا کام ہو گیا یا اپنی جان پر ظلم ہو گیا اس کے بعد کیا کرے اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی چاہے. اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی چاہیں اور گناہ کون بخشنے والا ہے اللہ بخشنے والا ہے. اور اپنے کیے پر جان بوجھ کر کے اڑ نہ جائیں. اب یہاں توجہ چاہوں گا کون سا گناہ معاف ہوگا جو گناہ سرزد ہوا اس گناہ پر اڑ نہ جائیں
یعنی اب آپ دیکھیں کہ گناہ تو ہو گیا، اب اس پر اس طریقے سے گئے کہ اب ریگولر گناہ کی طرف توجہ مائل ہو گئی. نہیں، گناہ ہو گیا، لیکن گناہ کے بعد احساس گناہ بھی ہوا، اللہ کا ذکر بھی کیا اور اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کی بھیک بھی مانگی. تو اعلان آ گیا، کون ہے گناہوں کو معاف کرنے والا سوائے اللہ کے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور یہ سنائی گئی تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے ان کو معاف کر دیا اور ایک دوسرے بغل گیر ہو گئے. لیکن اس کے بعد سے پھر گھر کے آنے جانے کا سسٹم نہیں. سوال پوچھنا چاہتا، بیٹھ جائیں آپ وہیں، بیٹھ جائیں وہیں پر. ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم و بارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب آپ دیکھیں ان جیسی مقدس جماعت کون سی ہو سکتی ہے جب وہاں خطا کا امکان پایا جاتا ہے، اور وہ بھی اتنی باپردہ رہنے کے بعد بھی ان کے ساتھ یہ چیز ہو سکتی ہے. تو جو عورتیں آج دوپٹے کی چھٹی کر کے بیٹھی ہیں، جسم کی نمائش کرتی نظر آتی ہیں، اور لوگ اپنی بیویوں کو اپنے دوست سے ملاتے نظر آتے ہیں، کیا جواب دو گے کل بروز قیامت احکم الحاکمین کو؟ اور یہی وجہ بنتی ہے کہ آج طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے، اور اسی خلق ملک کی وجہ سے آج بہت سارے گھر ٹوٹتے ہوئے نظر آتے ہیں. آج بامبے کی سرزمین پر بھی بہت سارے ایسے گھر ہیں اور بہت ساری ایسی فیملیز ہیں جن کا معاملہ اسی طریقے کا ہے کہ کسی کے دوست کے ساتھ کوئی اور چلی گئی، کسی کے دوست کے ساتھ کوئی اور چلی گئی. تو طلاق کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ مرد کے ساتھ عورت کی دوستی، عورت کے ساتھ مرد کی دوستی، یعنی اجنبیہ کے ساتھ. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ قرآن مقدس کی روشنی کے اندر یہ اچھی طریقے سے سمجھ چکے ہوں گے کہ اللہ عز و جل نے رشتے کو نبھانے کے لیے یہ بھی قانون عطا فرما دیا کہ کسی بھی دوست کے ساتھ اپنی بیوی کے روابط یا اپنی بیوی سے متعلق اس کو فری کرنا، یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا.